عبداللہ بن محمد بیان کرتے ہیں، میں ایک سمندر کے ساحل پر مرابط تھا۔ میں جب ساحل کے قریب پہنچا تو مجھے ایک خیمہ نظر آیا، جس خیمے میں ایک شخص تھا۔ قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه۔ قد ذهب يداه ورجلاه، جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، وثقل سمعه وبصره، اور اس کے کانوں سے صحیح سننے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور آنکھیں بھی اسی طرح ہیں۔ وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، اور جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو اسے نفع دے سوائے زبان کے۔ اور ایسی کیفیت میں وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا اکافی به شکر نعمتک التي انعمت بها علی وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری تعریف کروں، اکافی به شکر نعمتک، جس کے ذریعے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ التی انعمت بها علی، وہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کر دی، وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا، اور کتنے لوگوں سے تو نے مجھے فضیلت عطا کر دی۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد کہنے لگے، قلت واللہ لآتین هذا الرجل وَلَأَسْأَلَنَّهُ أَنَّى لَهُ هَذَا الْكَلَامُ فَهْمٌ أَمْ عِلْمٌ أَمْ إِلْهَامٌ أُلْهِمَ، میں اس شخص کے پاس ضرور جاؤں گا اور اس سے ضرور سوال کروں گا کہ یہ کلام تمہاری اپنی فہم ہے یا علم ہے یا تمہیں الہام کیا گیا ہے۔ خیر میں اس شخص کے پاس آیا، میں نے سلام پیش کیا اور میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ یہ کہہ رہے تھے، اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا اکافی به شکر نعمتک التی انعمت بها علی وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا، فأی نعمت من نعم اللہ علیک تحمده علیہا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ کون سی نعمت ہے جس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے ہو۔ وَأَيُّ فَضِيلَةٍ تَفْضُلُ بِهَا عَلَيْكَ تَشْكُرُهُ عَلَيْهَا، اچھا کون سی فضیلت ہے جس پہ تم اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، وَمَا تَرَى مَا صَنَعَ رَبِّي، تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ ذوالجلال نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ وَاللَّهِ لَوْ أَرْسَلَ السَّمَاءَ عَلَيَّ نَارًا فَأَحْرَقَتْنِي وَأَمَرَ الْجِبَالَ فَدَمَّرَتْنِي وَأَمَرَ الْبِحَارَ فَغَرَقَتْنِي وَأَمَرَ الْأَرْضَ فَبَلَعَتْنِي ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ ذوالجلال آسمان سے آگ اتارتے جو مجھے راکھ بنا دیتی، پہاڑ کو حکم دیتے جو مجھے پیس کے رکھ دیتا، سمندر کو حکم دیتے اور مجھے غرق کر دیتا، اور زمین کو حکم دیتے مجھے اپنے اندر لے جاتی، تو میں پھر بھی اللہ ذوالجلال کا شکر ادا نہ کر سکتا۔ میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنے میں لگا رہتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے مجھے زبان کی نعمت سے نوازا ہے۔ ولیکن یا عبداللہ اذا اتیتنی لی الیک حاجہ، اے اللہ کے بندے سوال کرنے والے تم آئے ہو تو اچھا پھر میرا ایک کام کر دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں کس حالت میں ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ میرا ایک ہی بچہ تھا جو نماز کے وقت مجھے وضو کرواتا، بھوک کے وقت کھانا کھلاتا، پیاس کے وقت پانی پلاتا۔ 3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہا، اگر ممکن ہو تو ذرا اس کو تلاش تو کر دو۔ میں نے کہا واللہ ما مشى خلق فی حاجت خلق كان اعظم عند اللہ اجر مما يمشي فی حاجت مثلک، کہ میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ ایسی نیکی نہیں کی، اگر یہ میں نیکی کروں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں گیا بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، میں زیادہ دور نہیں گیا، میں نے دیکھا کہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک بچہ موجود ہے جس کو درندوں نے کھا لیا ہے۔ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس آیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ غم کی خبر اس کے والد کو میں کس طرح دوں گا۔ میں آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایوب علیہ السلام کا قصہ اس کے ساتھ شیئر کرتا۔ میں نے آتے ہی سلام پیش کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اور وہ کہنے لگا کیا تم وہی تو ہو
میں نے کہا جی ہاں، میں وہی ہوں جس کو آپ نے کہا تھا بچے کی تلاش کے لیے جاؤ، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ماں؟ آپ زیادہ عزت والے ہیں یا ایوب علیہ السلام؟ تو اس نے جواب دیا کہ بلا شبہ انبیاء عزت والے ہیں تو ایوب عزت والے ہیں مجھ سے۔ تو میں نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور اس کی اولاد نے اسے آزمایا۔ اس نے کہا بلا شبہ ایسا ہی ہوا۔ تو میں نے کہا کہ اتنی آزمائشوں کے باوجود پھر سیدنا ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا اللہ ذوالجلال نے انہیں توفیق دی، وجدہ صابرا شاکرا حامدا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، تعریف کرنے والا پایا۔ میں نے پھر کہا لم يرض منه ذلك حتى اوحش من اقربائه واحبابه، اللہ ذوالجلال نے مزید آزمائش یہ کی کہ جب تک ان کے اقربا اور ان کے احبا سے ان کو دور نہیں کیا، اس وقت تک اللہ ذوالجلال نے فیصلہ نہیں سنایا۔ کہا بلا شبہ جب رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، احباب بھی چھوڑ گئے، تو پھر بھی اللہ ذوالجلال نے اسے شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، تعریف کرنے والا پایا۔ کہا اس پر ہی بس نہیں، اس وقت تک اللہ ذوالجلال نے رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جب تک حتی صیرہ عرضا لمار الطریق، لوگ گزرنے والے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور وہ صبر کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ کہا اس وقت بھی اللہ ذوالجلال نے انہیں صابر، شاکر، حامد بنایا۔ یہ تین باتیں سن کے وہ کہنے لگا کہ اچھا بات تو مختصر کیجئے، مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ بچہ جس کی تلاش میں آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں نے ریت کے ٹیلوں کے درمیان اسے دیکھا ہے، درندے اسے کھا چکے۔ اللہ ذوالجلال تیرے اجر کو بڑھا دے اور صبر عطا کر دے۔ تو اس شخص نے کہا الحمدللہ الذی لم یخلق من ذریتی خلقا یعصیہ فیعذبہ بالنار، اللہ کی تعریف ہے جس نے میری اولاد میں سے ایسا کوئی نہیں پیدا کیا جو اللہ کی نافرمانی کرے، جس کے نتیجے میں اسے آگ کا عذاب دے۔ ثم استرجع وشہق شہقۃ فمات، پھر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو میری مصیبت اور بڑھ گئی۔ اس طرح کا انسان، اگر اس کو بھی میں چھوڑ گیا تو درندے اس کو بھی کھا جائیں گے، اور اگر میں اس کے پاس بیٹھا رہا تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکوں۔ میں نے چادر سے اسے ڈھانپ دیا، ابھی میں بیٹھا ہی تھا، رو رہا تھا، اچانک سے 4 لوگ آئے اور کہنے لگے یا عبداللہ کیسے بیٹھے ہو، قصہ کیا ہے؟ میں نے وہ سارا قصہ بیان کیا اور وہ کہنے لگے کہ دکھاؤ اس کا چہرہ، ہو سکتا ہے ہم اس کو پہچان لیں۔ جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وہ لوگ اس کی آنکھوں کا بوسہ لینے لگے، کبھی اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے، اور یہ کہنے لگے بِأَبِي عَيْنٌ طَالَمَا غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَبِأَبِي وَجِسْمُهُ طَالَمَا كَانَتْ سَاجِدًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کی قسم یہ تو وہ شخص ہے عَيْنٌ طَالَمَا غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، جس نے کبھی بھی حرام چیز کی طرف جس کی آنکھ نہیں اٹھی، اور یہ وہ جسم ہے لوگ سو رہے ہوتے تھے اور اس جسم نے کبھی سجدے کے سوا کوئی چیز پسند نہیں کی تھی۔ میں نے کہا اللہ تم پہ رحم فرمائے، یہ کون ہے؟ ان 4 لوگوں نے جواب دیا یہ ابو قلابہ الجرمی ہے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے سخت محبت کرنے والے تھے۔ ہم نے غسل دیا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفنا دیا۔ لوگ بھی چلے گئے، میں بھی اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ رات ہو گئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ روضۃ من ریاض الجنہ میں ابو قلابہ ہیں اور 2 خوبصورت لباس ہیں جو جنتی لباس ہیں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا تو اللہ ذوالجلال نے اس کے بدلے میں خوبصورت گھر عطا کیا۔ میں نے خواب میں پوچھا الست بصاحبی، کیا تم وہی تو نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ اتنا بڑا انعام کیسے ملا؟ تو جواب دینے لگے ان للہ درجات،
لا تنال الا بالصبر عند البلاء والشکر عند الرخاء مع خشیت اللہ عز وجل۔ اللہ ذوالجلال نے کچھ درجات رکھے ہیں جو صبر کے بغیر اور شکر کے بغیر، صبر جب مصیبت آئے، شکر جب خوشی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال کی خشیت نہ ہو، اس وقت تک یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ جنت کے بلند درجات جب تک انسان صابر نہیں بنتا، شاکر نہیں بنتا، اور اللہ کی خشیت اور خوف کو اپنے دل میں پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک نصیب نہیں ہوتے۔ این نحن من ہؤلاء، یہ کیسے لوگ پاکیزہ دلوں والے تھے اور کیسے اللہ ذوالجلال سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ آج معاشرے کے اندر معمولی تکلیف سے انسان کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور قلبی طور پہ ہار بیٹھتا ہے۔ یہ نمونے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جن کا ایمان خوبصورت ہو، اللہ سے محبت سچی ہو، ان کو ہمیشہ صبر و عزیمت اور شکر کو اپنی زندگی کا شعار بنانا چاہیے، اور اسی میں ہی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سرور بھی ہے، چین بھی ہے اور قرار بھی ہے۔